بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ۔ او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں۔ وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اہل حدیث، آپ نے پہلے کیا کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لوگ اہل حدیث مانتے ہیں، تو ان کے فالوور کو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فالوور کو مقلد مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مقلد کیوں نہیں مانتے؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا امام ویسا فالوور بھی ہو؟ یعنی امام اور فالوور کا جو امام جیسا ہوگا ویسا ٹھیک ویسے فالوور بھی ہوگا؟ یعنی اگر امام مجتہد ہے تو فالوور بھی مجتہد ہے، امام مقلد ہے، یعنی فالوور اگر مجتہد ہے تو امام بھی مجتہد ہے، فالوور اگر مقلد ہے تو امام بھی مقلد ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو مقلدین بولتے ہیں، سب کو کہتے ہیں مقلد، تو امام صاحب کو مقلد کیوں نہیں بولتے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو مقلد کیوں نہیں بولتے؟ اگر فالوور مقلد ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ مقلد کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو مجتہد تھے تو ظاہر سی بات ہے وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ہم اہل حدیث بولتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مجتہد ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہے، تو بھائی ان کو ہم کیسے جو ہے ان کے فالوور کو، اور ان کے جو فالوور ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کی جو تقلید کریں گے ہم کیسے ان کو جو ہے اہل حدیث بول دیں گے؟ ہاں اگر کوئی شخص برائے نام نسبت رکھتا ہے، حنبلی کہتا ہے کوئی برائے نام، لیکن اس کا منہج، اس کا پورا طریقہ اہل الحدیث کا ہو تو ہم کہیں گے وہ اہل حدیث ہے، بھلے اس کے نام کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہو کسی بھی وجہ سے، لیکن اگر اس کا عقیدہ منہج یہ ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں اور ہم قرآن و حدیث کو مقدم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں، سلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں، عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی، دونوں میں بھی، عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی ہم سلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو حنبلی کہے، شافعی کہے، کوئی بھی کہے، تو ہم کہیں گے اس نسبت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اصل جو اس کا منہج ہے وہ اہل الحدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو بھلے وہ اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جوڑے، ہم اسے اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں۔ اگر وہ مقلد ہے تو ہم اس کو اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل حدیث ہے، لیکن اگر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اگر ان کے طریقے کے مطابق اہل الحدیث رہیں گے تو ہم کہیں گے اہل الحدیث، ورنہ ان کے فالوور کو ہم اہل حدیث نہیں کہیں گے۔ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے آپ کو فالوور سمجھتے ہیں، بریلوی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بریلوی حضرات کو کیوں نہیں آپ حنفی بولتے ہیں؟ بریلوی کیوں بولتے ہیں ان کو؟ وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ آپ دیوبندی کیسے ہو گئے؟ یہ پہلے تو سب حنفی تھے نا، یہ دیوبندی بریلوی کیسے آ گئے؟ یہ ہوگا نا کہ بھائی آپ کہیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے الگ ہو گئے، اس لیے اب ان کو آپ نے الگ ٹائٹل دے دیا بریلوی، ان لوگوں نے آپ کو الگ ٹائٹل دے دیا دیوبندی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کو لگ رہا ہے نا کہ یہ دونوں، بریلوی کو لگ رہا ہے کہ دیوبندی حضرات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے ہٹک گئے، ٹائٹل بدل دیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ امام صاحب کی رائے سے ہٹک گئے، آپ نے ٹائٹل بدل دیا۔ تو ہم کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے حنبلی جو تقلید کرتے ہیں وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے بھٹک گئے، تو ہم ان کو مقلد کہیں گے، ہم ان کو اہل حدیث نہیں کہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جو بندہ خود نہیں کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں، ہم کو کیا پڑی اس کو اہل حدیث بولنے کی؟ آپ کہتے ہیں آپ ان کو اہل حدیث کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں اہل حدیث بولیں بھائی؟ اس کو وہی نام پسند ہے، ہم مقلد، ہم کائے زبردستی کو اہل حدیث بولیں گے؟ آپ کہو گے کہ میں مقلد ہوں، آپ کو مقلد کا نام پسند ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں آپ کو اہل حدیث بولوں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اہل حدیث کیوں نہیں بولتے؟ ارے خود اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل الحدیث تھے، مجتہد تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی، اور اب دیکھیں سارے ائمہ نے منع فرمایا، کہا کہ میری تقلید مت کرنا، کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو لے لینا۔ تو یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، وہ اہل الحدیث تھے۔ لیکن جب ان کے ماننے والے اس طریقے سے ہٹ جائیں گے، یعنی ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوگی پھر بھی اجتہاد نہیں کریں گے اور تقلید کے بندھن میں بندھے رہیں گے، تو ہم ان کو کیسے اہل حدیث بول دیں گے؟ ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا۔ پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم
اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور کتنی چند سو سال پہلے, کتنی عجیب و غریب بات آپ نے کہی تھی کہ چند سو سال پہلے وجود میں آئے ہیں, پھر بھی آپ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کب سے وجود میں ہے بھائی؟ آپ کا تو ڈیٹ آف برتھ سب کے سامنے ہے کہ آپ کی نسبت جا کے ختم ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ, اور ہماری نسبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب 100 سال سے آئے ہیں, ہم کو آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اہل الحدیث کا جو آپ نے تشریح کی ہے نا, کہ جو اہل الحدیث جو کتابوں میں ملتا ہے اس سے مراد محدثین ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثین کا بھی نام اہل الحدیث ہے, لیکن اہل الحدیث محدثین کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے میدان میں ہیں ان کے ساتھ, یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تشریح کر رکھی ہے, وہ 100 سال پہلے کے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں تشریح کر رکھی ہے, اس کے حوالے بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں, اور کسی بھی اہل حدیث عالم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو یہ سارے حوالے دے دے گا. بلکہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, اہل حدیث کے نام پہ جتنی کتابیں لکھ رکھی ہیں جا کے ان کو پڑھیں. آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں, خود آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے اہل حدیث کا مقدمہ, آپ نے اہل حدیث کا دعویٰ یا اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ اہل حدیثوں سے نہیں لیا, اپنے گھر سے لیا, آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے طے کر لیا کہ اہل حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے آپ سنیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے مراد صرف محدثین کو نہیں لیتے ہیں, اہل حدیث سے مراد وہ بھی ہے جو تقلید نہیں کرتے ہیں اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں, محدثین کے منہج پہ چلتے ہیں. جیسے محدثین کسی کے تقلید نہیں کرتے ہیں, متبعین ہوتے ہیں, ایسے ان کے منہج پہ چلنے والے, ان کے عقیدے پہ چلنے والے, ان کے طریقے پہ چلنے والے, یہ سارے لوگ اہل الحدیث ہیں. تو صرف اہل الحدیث وہی نہیں ہے جو حدیث کے میدان میں, بلکہ اہل الحدیث وہ بھی ہے جو ان کے مسلک پر ہے, ان کے منہج پر ہے, ان کے عقیدے پر ہے, وہ بھی اہل الحدیث ہے. تو یہ تشریح آپ کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں. ارے بعد میں تو آپ آئے ہیں اسی ہندوستان میں. ابھی میں زید بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو گئی ہو یا ہوگی, اس میں زید بھائی نے ایک مسجد دکھائی ہے کہ وہ بہت پہلے, بہت پرانی ہندوستان میں بن چکی تھی. اب مجھے نہیں معلوم, میں نے اس کی کوئی ریسرچ نہیں کی ہے, لیکن زید بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کے پاس اس کی ریسرچ ہے تو اس کو بتائیں, واضح کریں. اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کریں. کہ وہ میں نے جہاں تک سنا ایسا لگا کہ میں یہ سمجھا, مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ مسجد جو ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہندوستان میں, اس وقت تو یہ تقلیدیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو وہ لوگ کس کو مانتے تھے, وہ کب کے تھے؟ تو ہندوستان میں کون پرانا, آپ پرانے ہیں کہ اہل حدیث پرانے ہیں؟ تو اہل حدیث کی مساجد تو کئی سو سال پہلے یہاں پہ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے, 100 سال, کئی 100 سال پہلے اہل حدیث کا آثار یہاں پہ موجود ہے. اور آپ جو ہے وہی مطلب جاہلوں کی طرح سے جو الزام لگاتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ 100 سال بعد یہ لگا. اور آپ کی تاریخ کیا ہے؟ دیوبندی, آپ دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, یہ دیوبندی کب سے آیا؟ آپ کہیں گے آپ تو حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبندی. اگر آپ حنفی تھے, امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے تو دیوبندی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیوبندی کب سے ہے بھائی؟ جب سے یہ جو آپ کا ادارہ بنا ہے تب سے یہ دیوبندی ہے. اس کا مطلب دیوبندی حضرات کا, بریلوی حضرات کا, امام حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو پہلے پرانے احناف کا تھا. بہرحال اگر آپ اوپر جائیں بھی تو آپ اینڈ ہو جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر پہنچ کر. لیکن ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ہماری نسبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. ہمارا آخری سلسلہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے ہم نئے نہیں ہیں, ہم سر سے پرانے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم کہتے ہیں, ہم فہم کی بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں. جو جماعت اپنے آپ کو سلفی کہے اس کو آپ نہیں کہتے, شرم نہیں آتی آپ کو؟ جو جماعت اپنا ٹائٹل رکھے کہ ہم سلفی ہیں, سلفی مطلب ہم اسلاف کو ماننے والے ہیں, ہم پرانے یعنی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, اس جماعت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے, کہ جو اپنا نام ہی میں شامل رکھے ہیں, اپنے لقب میں یہ بات شامل کر کے رکھیں گے سلفی ہیں, آپ ان کو 100 سال پرانا بولتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے برِ صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے. بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. اسلام سب سے پہلے برِ صغیر میں آیا تو حنفی شکل میں آیا تھا. آپ جا کے ریسرچ کیجیے, تحقیق کیجیے. اسلام جب سب سے پہلے آیا ہے تو کیا وہ حنفی شکل میں آیا ہے, شافعی شکل میں آیا ہے, مالکی شکل میں آیا ہے, یا حنبلی شکل میں آیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے آیا ہے تو اہل حدیث کا جو منہج ہے, جو طریقہ ہے, اسی شکل میں آیا ہے. اہل حدیث کا کہنا ہے قرآن حدیث مانے, صحابہ کرام کا فہم مانے. اسی شکل میں قرآن آیا, اسی شکل میں اسلام آیا ہندوستان میں سب سے پہلے. یہ تو سب بعد میں, جب اسلام ہندوستان میں آیا اس وقت حنفی, شافعی, مالکی کسی کا کوئی وجود نہیں تھا. ہندوستان تو جانے دیں, پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. ہندوستان کی بات جانے دیں, پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا.
पूरे वर्ल्ड में कहीं वजूद नहीं था, ना किसी हनफी का, ना किसी मालिकी का, ना किसी शाफी का, ना किसी हम्बली का था, तब हिंदुस्तान में इस्लाम आया है। इसलिए सबसे पुराना जो मसलक है, सबसे पुराना जो मनहज है, वो साहबे कराम का मनहज है। हम उसी मनहज को मानने वाले हैं, उसी मनहज पे हम चलने वाले हैं। और ये जो बाद में अलग अलग फिरका बना के रखे हैं, इन लोगों की पैदाइश बाद में हुई है, ये बात के हैं। और हमारा अकीदा मनहज सबसे पुराना है, इसलिए हम अपना लक़ब भी रखते हैं सलफी, मतलब साहबे कराम के मनहज पर, उनके तरीके पे चलने वाला। करता हूं, ये जो 8 का लफ्ज है ना, तरावी का लफ्ज है, ये 8 रकतों पर सादिक बोलो नहीं आता। बहकी की हदीस है और भी रिवायतें इस बारे में कि असलाफ जब तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, असलाफ से मुराद सहाबा ताबईन, तो 4 रकतों के बाद आराम किया करते थे। तो इसलिए 4 रकत को तरवीहा कहा गया। क्या कहा गया? तरवीहा। रौह से निकला है, रौह। इस्तिराहत का लफ्ज सुना है आप लोगों ने? आराम। इस्तिराहत किसे कहते हैं? आराम। तरवीह आराम देना। राहत, राहत का लफ्ज तो और आसान है ना। अरे राहत का लफ्ज नहीं सुना? राहत किसे कहते हैं? आप कह रहे होंगे वो उसे कहते हैं, हमारे महल्ले में रहती है। राहत कहते हैं आराम, रेस्ट। इस्तिराहत, राहत। रव्वहा युरव्विहु तरवीहन, बाब तफईल में जब जाता है आराम देना, तो तरवीहतुन, क्योंकि 4 रकतों के बाद आराम करते थे, तो उन 4 रकतों को क्या कहा गया? एक तरवीहा, यानी रेस्ट है इसके बाद। अब तरवीहा का जो लफ्ज है ना, 4 रकतों के बाद क्या हो रहा है? रेस्ट। इट इज कॉल्ड तरवीहा। सबको पता है 4 रकतों को तरवीहा कहते हैं। 2 तरवीहों को अरबी में कहेंगे तरवीहतान। क्या कहेंगे? जैसे रजुल का माना एक आदमी, रजुलान 2 आदमी। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा के लिए अलग। तो अगर ये 8 रकतें होती तो इनको मुहद्दिसीन तरावीह ना कहते, बल्कि तरवीहतान कहते या तरवीहतैन कहते। क्या कहते? 2 तरवीहे, और इनके बीच में वैसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। 4 रकत के बाद इमाम बैठता, बोलते चल भाई आगे जल्दी कर, जाना भी है घर में हमने। तो तरवीहतैन कहते, इनको मुहद्दिसीन तरावी नहीं कहते। और तरावीह का लफ्ज है जमा। अरबी में जमा कम से कम अफराद कितने होते हैं उसके? 3। तो कम से कम 12 रकतें होनी चाहिए। लेकिन तरावी भी जमा कसरत है, जमा किल्लत। कसरत जमा अक्सा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा जमा हो। तो पता है 4 रकतें काफी ज्यादा हैं, तो उनको तरावी कहा जाएगा। 4 रकतें थोड़ी सी भी हो तो उनको तरावी। 4 रकतें अगर 3 दफा आएंगी तो उसको भी अला वजहिल कमाल हम पूरे तौर पर तरावी का लफ्ज उस पर सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन घुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। अब देखें ना यूट्यूब पे इसका जो बयान आएगा ना, उसमें घुमाया हुआ होगा। पहले से मुफ्ती साहब ने तय कर दिया कि यूट्यूब पे जो बयान आएगा घुमाया हुआ होगा। यूट्यूब पे जो बयान आएगा घुमाया हुआ होगा। भाई सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि ये लफ्ज 8 रकत पे सादिक नहीं आता, तो मारो लफ्ज को, मारो गोली। क्या से चिमटी हुई हो? ये बोलो लफ्ज गलत है ना। अगर 8 रकत तरावी पे सादिक नहीं आता है, तो जो असल सुन्नत है उसको हटा दोगे या टाइटल हटा दोगे? भाई अगर नहीं सादिक आता है तो टाइटल लेके ढो आप, हमें उससे क्या लेना देना। क्योंकि ये टाइटल, तरावी का टाइटल अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला का दिया हुआ नहीं है। कुरान में कि तरावी का लफ्ज है? नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में तरावी का लफ्ज है? नहीं है। किसी भी सहाबी की से मनकूल किसी सही हदीस में तरावी का लफ्ज है? नहीं। आपने बैकी की एक रिवायत की तरफ इशारा किया, आपने पढ़ा नहीं, पता नहीं कौन सी रिवायत आपकी नजर में है। एक रिवायत है मेरी नजर में जिसमें जो है ये तरावी से मिलता जो है एक लफ्ज है, लेकिन वो सनद सही नहीं है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह ने नीचे लिखा है कि अगर ये, इमाम बैकी रहमतुल्लाह ने भी उस पर शक का इज़हार किया, कहा कि अगर ये हदीस सही हो तो इसका मतलब यहीं से तरावी का लफ्ज निकला है। लेकिन इमाम बैकी रहमतुल्लाह भी उस लफ्ज को सही नहीं मानते। और उसमें है क्या? उसमें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वही रवायत है जो 11 रकात की बात करती हैं। तो 11 रकात की बात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमाई है, और वहीं पे तरावी से मिलता जो लफ्ज है। तो उन्होंने तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला, अगर उस रवायत को सही माने तो हमारी नजर में तो रवायत सही नहीं है। अगर उस रवायत को सही माने तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तो उसी पे तरावी का लफ्ज जो है बिठा दिया कि वो तरावी है। तो बहरहाल तरावी का लफ्ज ना अल्लाह ताला से, ना कुरान मजीद से साबित है, ना किसी से हदीस से साबित है, ना सहाबे कराम में से किसी सहाबी से साबित है। इसलिए जब ये लफ्ज ही बाद में बना हुआ है, तो अगर ये लफ्ज किसी सुन्नत पर सादिक नहीं आता है तो उससे क्या लेना देना भाई? उस लफ्ज को वहां से हटाओ। अगर उस लफ्ज के मुताबिक कोई चीज नहीं मिल रही है
तो जो चीज है असल सुन्नत से साबित है वो असल होगी, ना कि वो लफ्ज अपनी जगह से हटेगा, लेकिन असल चीज यानी कुरान और हदीस अपनी जगह से नहीं लेगा। अब आपने एक और लफ्ज बना के रखा ना, शब बारात ये लफ्ज है, इस लफ्ज का जो मदलूल है, जो माना मतलब है, उसके ताल्लुक से कोई दलील मौजूद नहीं है, तो इस लफ्ज को अपने पीछे हटना होगा, ना कि हम कोई कुरान हदीस की कोई चीज बना के लाके डाल देंगे कि इस लफ्ज के मुताबिक कोई चीज हो। तो शब बारात इस लफ्ज को आपको विड्रा करना होगा अगर इसके मुताबिक कोई चीज नहीं मिल रही है तो, और हकीकत में कुछ भी नहीं है। इसलिए लफ्ज शब बारात आप लाख चिल्लाएं, फलां ने कहा, धमाके ने कहा, लेकिन जब उसकी दलील मौजूद है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसे अगर तरावी का मतलब आप ये समझते हैं कि जो है इतनी सारी रकात हों, तो इन यानी 8 रकात को अगर तरावी पे ये लफ्ज सादिक नहीं आता, तो अपने पास रखिए ना उस लफ्ज को, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें लफ्ज तरावी की जरूरत नहीं है। जब सहाबा ने हम सहाबा और ताबीन के फहम को मानते हैं, तो सहाबा ने जब उसको लफ्ज को नहीं इस्तेमाल किया तो हमें क्या जरूरत है इस्तेमाल करने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए खैरुल कुरून में भी कोई नामो निशान नहीं मिलता है कि किसी ने तरावी का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी रकात पे तरावी का लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो भाई जिन लोगों ने 20 नहीं 20 से भी ज्यादा पढ़ी है, 20 नहीं 20 से भी ज्यादा, 40 पढ़ी है लोगों ने, 36 पढ़ी है लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में रकतें पढ़ी है, तो उन लोगों ने उन रकात पे तरावी का इस्तेमाल किया। तो आपने 20 पे कहां से लाके फिट कर दिया? आपने कहा कि ये जमा है, बहुत ज्यादा पे तरावी का लफ्ज सादिक होगा। अगर यही बात है तो 20 को भी तरावी मत बोलिए, आप बोलिए ना 40 पढ़ेंगे तब तरावी पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे उसके बाद तरावी पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा रकतें ईजाद की, उन लोगों ने अगर उन रकतों की यानी उस चीज को तरावी का नाम दिया है, तो ये उनका मसला है, ये उनका मसला है कि उसको तरावी का नाम दिया। अगर आप 8 रकात को क़यामुल, चलो तरावी नहीं बोलते, ठीक है, आप क़यामुल लैल बोलो, हमें कोई जिद नहीं कि आप उसको तरावी बोलो, आप उसको क़यामुल लैल बोलो, हमें कोई जिद नहीं कि तरावी बोलो। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर तरवीहा जो आप कह रहे हैं कि 4 रकत पढ़ के आराम करते थे, अगर कोई आराम ना करे, 4 रकत पढ़ने के बाद अगर कोई आराम ना करे, तो क्या कहेंगे? वो तरावी नहीं है? आप मुझे बताएं मुफ्ती साहब, आप फतवा दें कि अगर कोई बंदा, आप कहते हैं कि तरावी का लफ्ज सादिक नहीं आएगा, ठीक है, आप कहते हैं क्योंकि तरावी में 8 रकत 11 रकत में बार बार आदमी आराम नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि 20 रकत भी अगर कोई पढ़ रहा है और वो हर 4 रकत पे आराम नहीं कर रहा है, मुस्तकिल यानी कंटिन्यू पढ़ते जा रहा, तो आप ये बताइए कि क्या उसे तरावी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उस नमाज का क्या नाम रखेंगे? क्या उसको और नमाज का नाम रख देंगे? देखिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह से ये पूछा गया, मसाइल अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह जो उनके शागिर्द हैं, उनकी किताब है मसाइल अबी दाऊद, उसमें उन्होंने पूछा, वो कहते हैं कि समी तो अहमद, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह से सुना कि सुइला अन कौमिन सल्लू फी रमजाना खम्स तरावी, कि हमने यानी मैंने सुना कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह से पूछा गया कि कुछ लोग जो 5 तरवीहा पढ़ते हैं, यानी 5 चौक 20 रकत पढ़ते हैं, यानी 5 बार आराम करते हैं, तो 5 बार आराम करते हैं, तो 5 बार यानी 4 पढ़ने के बाद आराम करते हैं, यानी 5 तरावी पढ़ते हैं, लेकिन लम यतरव्वहु बैनहुम, लेकिन वो यानी पढ़ते यानी तरावी का नाम दिया उसको, लेकिन बीच में वो आराम नहीं करते हैं। कल अल्लाह बस का कोई हरज की बात नहीं। यानी आप बताइए कि इतनी सारी रकात पढ़ते हैं लेकिन बीच में अगर वो आराम ना करें तो कहते हैं कोई मसला नहीं। तो ये जो बीच में आराम करने वाली बात है ना, यानी 4 रकत पे आराम करने, क्या ये कुरान और हदीस में इसको लाजिम किया गया कि आराम करना? भाई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह फतवा दे रहे हैं कि अगर कोई आराम नहीं भी करता है, उनसे पूछा गया कि कोई इतनी रकात पढ़ता है और बीच में आराम नहीं करता तो कोई मसला? कहते कोई मसला नहीं है। तो आप देखें कि वो न रका यानी वो शख्स जो 20 रकत पढ़ रहा है, हम 8 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो 20 रकत पढ़ रहा है, अगर वो बीच में आराम ना करे तो क्या उसकी नमाज तरावी नहीं है? क्या उसको आप तरावी नहीं कहेंगे? और आगे बढ़े, एक और चीज, ये जो हमारी किताब है मसनून रकात तरावी, इसमें हमने सफा नंबर जो है 383 इस पे मैंने इस शुबहे का जवाब दे रखा है। ये जो आपने उठाया ना लफ्ज तरावी, इसमें हमने ये तफसील दे रखी है कि अगर मान भी लें कि नहीं जो है तरावी हर हाल में बोलना ही बोलना है, तो जो 11 रकात पढ़ते हैं उन पर भी तरावी का लफ्ज सादिक हो सकता है अगर वो 4 रकात के बाद थोड़ा रुकते हैं। कि आपने कहा कि जमा में कम से कम 3 होना चाहिए, भाई ये किसने बता दिया आपको जमा में कम से कम 3 होना चाहिए? अगर 2 है,
کوئی چیز دو ہے تو اس پہ بھی جمع کا لفظ آتا ہے. اس پہ بہت ساری تفصیل آپ کو ملے گی میری کتاب میں, لیکن میں صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے بھائی ہوں, اخوہ مرنے والے کے بھائی ہوں, تو ماں کا حصہ کتنا؟ 1/6. اب مفتی صاحب مجھے آپ فتویٰ دیجئے کہ ایک آدمی مر گیا, یہاں پہ جمع کا لفظ ہے, اخوہ جمع کا لفظ ہے, کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں گے تو مرنے والے کی ماں کا حصہ کتنا؟ 1/6. اب اگر مرنے والے کے 2 بھائی ہوں, 2, تو ان کی والدہ کا کتنا حصہ ہوگا؟ کیا 1/6 نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے کسی بھی چاروں مذہب میں کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے, چاروں مذاہب میں, اہل حدیث سے یا حنفی سے, کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ والدہ کا حصہ 1/6. تو قرآن میں اخوہ کا ہے, جمع ہے, تو 2 کے ہونے کی وجہ سے آپ 1/6 حصہ کیسے دیں گے؟ تو پتہ چلا کہ 2 پہ بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر 4 تراویح پڑھ کے کوئی آرام کرتا ہے, پھر 4 پڑھ کے کوئی آرام کرتا ہے, تو اس کو بھی تراویح کہا جائے گا. سمجھ رہے؟ اس کو بھی تراویح کہا جائے گا, کیونکہ 2 بار آرام کیا گیا, 2 پہ بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. اور ایک بات یہ ہے, میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے, کہ اگر کوئی 2 پہ بھی نہیں رکتا ہے, یعنی مطلب آرام ہی نہیں کرتا, سیریز سے مسلسل پڑھتے جاتا ہے, تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے. اور آپ نہ بھی کہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, تراویح نہ بولے, قیام رمضان تو بولیں گے نا آپ اس کو قیام رمضان تو بولیں گے نا, تراویح نہ بولے کوئی دقت نہیں. تو یہ جو لفظ سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لفظ سے اگر بہت زیادہ, یعنی اگر آپ کی بات مان بھی لیں, حالانکہ میں نے قرآن سے مثال دے دیا کہ 2 پہ بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے, جمع کا لفظ ہے, جیسے اخوہ آیا ہے 2 پہ, لیکن چلو اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ 2 پہ جمع نہیں کہہ سکتے, تو زیادہ بات کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ بعد میں جب لوگوں نے یعنی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا شروع کیا, یعنی بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا 11 رکعت سے زیادہ, تو ان کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی, تو ان لوگوں نے اس کا نام تراویح رکھا. تو یہ وہی نماز ہے جس کی اصل 11 ہے, بعد میں جب اس میں اضافہ کیا گیا تو اس اضافے کی وجہ سے یہ ٹائٹل بنا. تو جب اس بعد میں اس کا کسی وجہ سے اس کا ٹائٹل بنا, تو اب اس پوری نماز کو, جو اصل نام قیام رمضان تھا, اس کا نام لوگوں نے تراویح رکھ دیا. تو یہ لوگوں کا جو دیا ہوا نام ہے, اس نام سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, اس نام سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو لفظ تراویح سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کسی نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ اہل حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں, میرے خیال سے ہر کتاب میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ لفظ تراویح سے جو ہے یہ مسئلہ ثابت ہونے والا نہیں. آپ اپنی ہماری طرف سے کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی پوری تفصیل موجود ہے, میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے.